أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، اگر آپ نے کتاب نہیں لی ہے تو کتاب لے لیجئے، کتاب کھول لیجئے۔ گزشتہ کل ہم نے قاعدہ تشدید کا بیان پڑھا تھا، اس کی مثالیں پڑھی تھی، پھر سورۃ الفیل کی 3 آیتیں پڑھی تھی، اس کے بعد اردو پڑھا تھا۔ آج پھر سے کتاب کھول لیجئے، ہم لوگ قاعدے کا بیان پھر سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشدید کا بیان۔ تشدید ایک سکون اور ایک حرکت مل کر تشدید بنتی ہے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، اور مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم نے سمجھ لی ہے اور پڑھ لی ہے، یہ مثالیں، یہ ایگزامپل ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب، ات، اتی، اجی، اتی، اج، ٹھیک ہے۔ پھر تنوین کے ساتھ مثالیں پڑھی تھی، ابن، ببن، ببن، حو، حی۔ پھر مشق، بڑی مثالیں پریکٹس کی تھی، علم، کرب، قدر، حبب، یسبح۔ یہ اجرا کے ساتھ ہجے کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ یا پیش یو، سین با زبر سب، یوسب، با زیر بی، یوسبی، ہا پیش ہو، یوسبح، یوسبح۔ زین، ربک، سیرت، سین یا پیش سوی، یا زیر ہی، یا کے اوپر تشدید ہے تو یا کو مشدد کہیں گے، اور سین یا پیش سوئی، یا کے اوپر ایک سکون ہو گیا، یا زیر یہ زیر حرکت ہو گیا تو ایک سکون اور ایک حرکت مل کر یہ یا کے اوپر ہم نے تشدید دے دی، تو ایک سکون اور ایک حرکت مل کر تشدید بنتی ہے۔ سوئی، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ پھر یا کے اوپر تشدید ہو تو یا کو مشدد کہیں گے، یا مشدد، اور جس مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، سوئی، سوئی، سویرت، لدی، اول، قوت، قورت۔ پھر آگے کی مثال، فَأَصَّدَّقَ، دیکھو 2 حرف پر مسلسل کنٹینیو تشدید ہے اور دونوں حرف کو 2 بار پڑھیں گے، اس کا اجے دیکھ لیجئے، فا زبر ف، حمزہ صاد زبر اس، فَأَص، فَأَص، صاد دال زبر صد، فَأَصَّد، فَأَصَّد، دال زبر د، فَأَصَّدَّ، فَأَصَّدَّ، قاف زبر ق، فَأَصَّدَّقَ، فَأَصَّدَّقَ، ٹھیک ہے۔ مدثر، مدثر، ہمیں وہ نام بولنے کی عادت ہو گئی، مدثر، مدثر نہیں، مدثر، مدثر، میم دال پیش مد، دال سا زبردس، مدس، سا زیر سی، مدسی، رو پیش رو، مدثر، مدثر، ٹھیک ہے۔ فَأَصَّدَّقَ، مدثر، یتول، یا زبر یا، تا زبر تا، یت، واو زبر و، واو لام زبر ول، یتول، لام زبر ل، یتول۔ یہ ہو گیا ہمارا تشدید کا بیان۔ اس کے بعد ہم دوسرا قاعدہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر حفظ سورہ، قرآن کریم کی سورت کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے
سب پڑھ لیا ہے. اس سال کی صورتیں سورۃ الفیل سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کل ہم نے 3 آیتیں پڑھی تھی. اب پھر سے دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. پھر سے آپ پورا دیکھ لیجئے. سر ایک بات تو یہ ہے کہ سورت شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے, اور جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں, جیسے آپ حفظ سورہ سنائیں گے اسی طریقے سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھیں گے. اعوذ باللہ بسم اللہ ایک دم فاسٹ پڑھ دیتے, اعوذ باللہ من الشیطان نہیں, جیسے قرآن پڑھیں گے, جیسے الم تر کیف ایسے پڑھیں گے, ایسے ہی اعوذ باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة سجیل. دیکھو جہاں جہاں گننا کر رہا ہوں ناک میں آواز لے کر جا رہا ہوں ایسے ہی آپ کو پڑھنا ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. 3 مرتبہ آواز کو ناک میں لے جانا ہے اس صورت کے اندر. ترمیہم بحجارۃ سجیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ٹھیک ہے, آج کی یہ ایک آیت. یہ ہو گیا حفظ سورہ سورۃ الفیل. 4 آیتیں آپ کو یاد کرنی ہے, جیسے میں نے پڑھا ہے اس کو سننا ہے دھیان سے اور اس کو بار بار پڑھتے جانا ہے, انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. آگے چلیے. کلمہ تمجید. تیسرا کلمہ کلمہ تمجید بہت ہی آسان ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ ہو گیا تیسرا کلمہ. بہت ایک مہینے اوپر سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یاد ہو گیا ہوگا, اس کو آپ کو سنانا ہے. ترجمہ. اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اللہ سب سے بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے. یہ ہو گیا عقائد کا بیان, کلمہ تمجید. پھر اسلامی معلومات. دین کی باتوں جاننے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں. دیکھ لیجئے 6 سوال ہم نے پڑھے تھے گزشتہ کل. آج پھر سے وہی 6 سوال ہم لوگ ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلے 3 سوال میں صرف نمبر یاد کرنا ہے جو قرآن سے ریلیٹڈ سوال ہے, اور دوسرے 3 سوال میں آپ کو نام یاد کرنے ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا. قرآن کریم 23 ایئرز میں نازل ہوا. قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں.
اور قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ تو قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ یہ ہو گئے پہلے 3 سوال جس میں صرف نمبرز یاد کرنے ہیں، جو قرآن سے متعلق ہے تینوں سوال۔ اور دوسرے 3 سوال، جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ اور جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ اور ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ تو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اس لیے ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ، جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام جو زمین پر آئے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرے 3 سوال جس میں نام یاد کرنا ہے، پہلے 3 سوال میں نمبر یاد کرنے ہیں۔ یہ ہو گئے اسلامی معلومات کا بیان آپ کو سنانا ہے۔ پھر ہے اردو، ہم نے پڑھا تھا اردو میں ہائے مخلوط، کہ یہ کس سے ملے گی تو کیا بنے گا۔ یہ ہا جہاں بھی آئے گی کسی سے مل کر آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ جو 2 چشمی ہا ہے وہ اکیلی نہیں آئے گی، وہ کسی کے ساتھ مل کر آئے گی، تو اس کا دوسرا پروناؤنسیشن ایک تلفظ الگ ہو جائے گا۔ جیسے یہ ہا با کے ساتھ مل کر آئے گی تو ب بنے گی، جیسے پی کے ساتھ ایچ ملے گا تو ب ہوگا، پا کے ساتھ یہ ہا آئے گی تو ف ہوگا، تا کے ساتھ ہا آئے گی تو تھ ہوگا۔ ان شارٹ یہ تا اکیلی نہیں آئے گی، کسی نہ کسی حرف کے ساتھ ملے گی، اور اس وقت اس کا پروناؤنسیشن، اس کا تلفظ الگ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ تا ہے، اس کے بعد تا کے ساتھ یہ ہا مل گئی ہے، اس کے بعد الف ہے، تو تا الف نہیں پڑھیں گے، تا کے ساتھ ہا ملی تو تھ ہو جائے گا، تو تھا، کھا، بٹ، جٹ، چھت، ڈب، دور، کھر، کھل، اٹھ، سدھ، دال کے ساتھ ہا ملی تو د ہو گیا، رکھ، یہ ہو گیا رو، اور کاف کے ساتھ ہا مل گئی تو رپ نہیں، رکھ، ڈک، تھم، تا کے ساتھ ہا ملی تو ہو گیا تھ، اس کے بعد نیم، تھم، لکھ، پڑھ، پڑھ، پھر، پا کے ساتھ ہا مل گئی تو پھر، کھل، گھر، گاف کے ساتھ ہا ملی تو گھر، بر، پھل، بس، چھن، یہ چا کے ساتھ ہا مل گئی تو چھ ہو گیا، اس کے بعد نون، چھن۔ بہت لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے پا اور چھا میں، پا اور چا میں، پا اور چا میں، تو چ ہوگی جیم کے جیسی، جیم کو 3 نقطے نیچے دے دیں گے تو چ ہو جائے گی، اور با کو 3 نقطے آ جائیں گے تو پ ہو جائے گا، تو پا کے ساتھ ہا ہو گیا، یہ دیکھو تو ف بن گیا، اور چا کے ساتھ ہا مل گیا تو چھ بن گیا، چھن۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے مثالیں، یہ دیکھو صبح اٹھ، صبح اٹھ، صبح اٹھ، یہ ہو گیا ٹھ، تا کے ساتھ ہا ہو گئی، صبح اٹھ، سر ڈک، سر ڈک، دال کے ساتھ ہا مل گئی تو ہو گیا ڈ، ڈ، سر ڈک، فجر پڑھ، فجر پڑھ، اب کچھ پڑھ لے، اب کچھ پڑھ لے، دیکھو کاف کے بعد ہے چا، اور چا کے بعد ہا ہے تو چا ہو جائے گی چھ، تو کیا پڑھیں گے کچھ، اب کچھ پڑھ لے، صبح اٹھ، سر ڈھک، فجر پڑھ، اب کچھ پڑھ لے، بس اتنے ہو گئے۔ اب نیچے میننگز دیے ہوئے ہیں، یہاں دیکھو، یہاں جو ریڈ کلر میں جو جو ورڈز ہیں، جو جو میننگز دیے ہوئے ہیں، وہ ریڈ کلر میں لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، اب نیچے میننگز دیے ہوئے ہیں، یہاں دیکھو، یہاں جو ریڈ کلر میں جو جو میننگز دیے ہوئے ہیں وہ ریڈ کلر میں لکھ دیں گے،
کلمے لکھے ہیں اس کے میننگز دیے ہیں. دیکھو میں نے بولا تھا بٹ، یاد دیکھو بٹ، سانپ کا بل اس کو کہیں گے بٹ. پھر ہے ڈب یعنی عادت. پھر ہے یہ دور سیدھا راستہ. پھر ہے کھر، کھر یعنی جانوروں کے ناخن. پھر ہے سدھ، یہ رہا، اس کا مطلب ہے سمجھ، سدھ بدھ سمجھ. پھر ہے دک یعنی گھبراہٹ، دک دک کہتے ہیں نا تو گھبراہٹ. پھر ہے بھوس یعنی اناج کا چھلکا، گھاس بھوس. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آج کا سبق ہمارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء.